السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس صورت میں یعنی سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مظاہر قدرت بیان فرمائے ہیں۔ پچھلی آیات میں آسمانوں کا تذکرہ آ چکا ہے، زمین کا تذکرہ آ چکا ہے، اور بیچ بیچ میں تنبیہات بھی وارد ہوئی ہیں۔ اب اسی مناسبت سے آسمان اور زمین کے بیچ میں جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کا ایک بہترین منظر آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو، طرح طرح کے پرندے، جن میں چھوٹے پرندے بھی ہیں، بڑے پرندے بھی ہیں، ہلکے پرندے بھی ہیں، بھاری پرندے بھی ہیں، وہ ہوا کے اندر کس طریقے پر اپنے کو سنبھال کر کے اڑتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ایک منٹ بھی ہوا میں قائم نہ رہیں، بلکہ جیسے ایک بھاری چیز فوری طور پر زمین کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور گر جاتی ہے اور اسے قرار حاصل نہیں رہتا، اسی طریقے پر ان پرندوں کا بھی یہی حال ہونا چاہیے تھا
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری دیکھیے کہ یہ پرندے اس انداز میں ان کی بناوٹ ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسے بازو رکھے ہیں، پر رکھے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے نیچے بھی آتے ہیں، اوپر بھی جاتے ہیں، اور بحسن و خوبی ہوا کے اندر پرواز کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ان کے اندر صلاحیت پیدا کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے کہ کس انداز میں اس نے ان کو پیدا فرمایا۔ ہزار کی تعداد میں، کبھی جھنڈ بنا کر اور کبھی تنہا تنہا یہ ہوا کے اندر تیرتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے ہیں۔ اگر خالی اسی بات پر آدمی غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسن تخلیق کا اسے کامل یقین آ جائے گا۔ اب انہی کی دیکھا دیکھی انسانوں نے بھی اپنے طور پر ہوا میں اڑنے والے جہاز بنا لیے۔ اب کوئی یوں نہ کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے ہیں تو انسانوں نے جہاز بنا لیے، اس لیے کہ جہاز جو بنائے گئے ان میں جو میٹیریل استعمال ہوا ہے، چاہے وہ پلاسٹک کی شکل میں ہو، ایلومینیم کی شکل میں ہو، لوہے کی شکل میں ہو، یا اور کسی دھات کی شکل میں ہو، یہ سب چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں۔ انسان کا کام تو بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی بدولت ان پیدا شدہ چیزوں کو خاص انداز میں جوڑ دیتا ہے، مرکب کر دیتا ہے، ان کے اندر مشینری لگا دیتا ہے اور مختلف شکلوں میں انہیں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو انسان صرف ترکیب کرنے والا ہے، جوڑ دینے والا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے بدولت۔ تخلیق کی صلاحیت انسان میں نہیں ہے کہ وہ پیدا کر دے کسی چیز کو، خود بنا دے، یا اس میں جان ڈال دے یا روح ڈال دے، بے جان کو جاندار بنا دے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پرندوں کے اندر جان ڈالتا ہے، اور وہی انہیں ہواؤں کے اندر اڑاتا ہے، اور وہی انہیں سنبھال کر کے رکھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پرندے ہوا کے اندر بالکل اپنی جگہ پر رک جایا کرتے ہیں، ایسا بیلنس بنا کے رکھتے ہیں کہ نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں، اپنی جگہ کے اوپر برقرار رکھتے ہیں، اپنے کو رکھتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ نے اس جانور کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اسی آیت کے ضمن میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ پرندوں کی مثال پیش کر کے
اللہ تبارک و تعالی یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ منکرین اور سرکش اور باغی تو اپنی بے ایمانی اور بدعملی کی وجہ سے فوری طور پر عذاب میں مبتلا کیے جانے کے لائق ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مصلحت اور رحمت سے ان سے عذاب کو اسی طرح روک رکھا ہے جیسے کہ پرندوں کو ہواؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالی روکنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو گویا اشارہ بھی ہو گیا کہ عذاب تو فوراً آ سکتا ہے، کوئی دیر نہیں، یہ اگر رکا ہوا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے رکا ہوا ہے۔ اس بات کو بھی اس آیت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ عظیم الشان قدرت ہے، کبھی آدمی آسمان کی طرف نظر اٹھائے اور ان پرندوں اور ان کی ساخت پر غور کرے اور ان کے آنے جانے پر غور کرے، ان کے چہچہانے پر غور کرے، ان کی تخلیق پر غور کرے، تو اس کا دل یہ گواہی دے گا کہ یہ صرف اور صرف خلاق دو جہاں کی کاریگری ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج فرمایا ہے ان تمام لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ فلاں ہماری بگڑی بنا دے گا، فلاں ہماری مصیبت تو جو ہے ہٹا دے گا، فلاں ہماری بیماری دور کر دے گا، فلاں کے اوپر چڑھاوے چڑھاؤ تو وہ خوش ہو جائے تو بس وارے نیارے ہو جائیں گے اور ہماری زندگی عافیت والی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج فرمایا ہے کہ تمہارا کوئی لاؤ لشکر ہو، تمہارا کوئی حمایتی ہو، تمہارا کوئی مددگار ہو، تمہاری کوئی فوج ہو، اسے لے آؤ جو اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے والی ہو، لاؤ، اس کا نام پیش کرو، اس کے بارے میں بتاؤ تو ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے کہ عذاب ہوگا اور عذاب دیا جائے گا اور اسے جہنم میں داخل کرنا ہی کرنا ہے، تو کیا تمہارے پاس ایسا کوئی انتظام ہے کہ اللہ کے عذاب سے تم اپنے کو اس کے ذریعے سے بچا سکو؟ کوئی ایسی فوج ہے، کوئی لشکر ہے، کوئی تمہاری پارٹی ہے، گروپ ہے، ایسا طاقتور کوئی انتظام ہے؟ فرمایا انتظام کچھ نہیں ہے، یہ سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جن غیر اللہ کے نام پر آج یہ تماشے کر رہے ہیں اور جن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن یہ سارے پتے انہیں ہوا دے دیں گے اور کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، چاہے لاکھ چڑھاوے چڑھائے ہوں اور لاکھ ان کا نام جپا ہو اور ان سے امیدیں باندھی ہوں، ساری امیدیں سراب ثابت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو دم مارنے کی بھی ہمت نہ ہوگی۔ قرآن پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جن لوگوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ وہ تو تمہارے ساتھی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، تو جو اپنے کو نہ بچا سکیں وہ تمہیں کہاں سے بچا سکتے ہیں؟ تفصیلی روایت ہے مسلم شریف میں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں اعلان ہوگا ایک موقع پر
کہ جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ لے، اور پھر تمام معبودان باطلہ کو لایا جائے گا، اور جو جس معبود کا نام جپا کرتا تھا آٹومیٹک وہ اس کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے گا، اور چاہ کر کے بھی اس سے ہٹ نہیں پائے گا، اور اس کے بعد پھر اس معبود اور اس کے ساتھ لگنے والے تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جن معبودوں سے امیدیں باندھی ہیں تم نے، وہ تو بیچارے خود ہی اپنے کو نہیں بچا پائیں گے، تمہیں کہاں بچانے کی کہیں کسی کے اندر طاقت یا ہمت ہے؟ تو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی لشکر ہو، فوج ہو، گروپ ہو، جماعت ہو، حمایتی ہوں، کوئی ساتھ دینے والے ہوں تو لاؤ تو ذرا سامنے، دیکھیں تو کس حیثیت کے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے۔ تو جن سے بھی امیدیں باندھی جا رہی ہیں، جن کا نام جپا جا رہا ہے، یہ سب سراب ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو ہوئی آخرت کی بات، اب دوسرا چیلنج سنو۔ یہ بھی ایسا چیلنج ہے کہ جس کا جواب دینے کی کسی کے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہے، کہ بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری روزی روٹی روک دے، اور اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، بارش بند ہو جائے، پیداوار بند ہو جائے، کوئی آفت سماوی نازل ہو جائے، زمینیں بنجر ہو جائیں، باغات خشک ہو جائیں، کوئی بیماری پھیل جائے جس کی وجہ سے کوئی پھل سلامت نہ رہے، چیلنج ہے، 1000 بار چیلنج ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے روزی پر بند لگا دیا تو بتاؤ تمہیں کون روزی دے سکتا ہے؟ کسی کے پاس ہے انتظام؟ کسی کے پاس ہے کوئی حتمی نظام کہ اللہ کی بند کی ہوئی روزی کو دوبارہ جاری کر دے؟ بارش اگر نہ ہو تو بارش برسوا دے، بنجر زمینوں کو برابر بنا دے؟ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کے پاس جا کر کے تم لاکھ درخواستیں لگاؤ اور لاکھ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور چڑھاوے چڑھاؤ، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ جو لوگ منکر ہیں، اللہ کے جھٹلانے والے ہیں، سرکش ہیں اور باغی ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سر جھکا کر کے ادھر ادھر دیکھے بغیر بک ٹوٹ چلا جا رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا؟ یا تو وہ سڑک سے ہٹ کر کسی گڑھے میں جا گرے گا، یا جانا کدھر تھا اور چلا جائے گا کسی اور طرف، یا کسی سے جا کر کے ٹکرا جائے گا، اپنی منزل پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو اس کی مثال ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے لو لگائے ہوئے، تو یہ گویا کہ اندھے ہیں، بالکل ادھر ادھر سے بے خبر ہیں، اوندھے منہ چلے جا رہے ہیں، تو ان کا انجام تو خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے برخلاف اہل ایمان اور اہل اسلام کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی جو اچھی طرح آنکھوں سے دیکھنے والا ہے، کانوں سے سننے والا ہے، بدن اور عقل اس کی سلامت ہے،
اور وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے ہوش و حواس کے ساتھ، جس منزل پر اسے پہنچنا ہے اس سے اس کی واقفیت ہے، اور وہ بالکل شرح صدر کے ساتھ اس راستے پہ چل رہا ہے، یہ اہل اسلام ہے، اہل ایمان ہے، اہل قرآن ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ تو بھلا وہ جو اندھی راہ پر چل رہا ہے اور وہ جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے جو منزل تک پہنچنے کا سوال نہیں، وہ ضرور راستے سے بھٹکے گا، گڈھے میں جا کر کے گرے گا، تکلیف اٹھائے گا، پریشانی اٹھائے گا، اور وہ دوسرا انشاءاللہ اپنی منزل پر عافیت کے ساتھ پہنچے گا۔ یہی صراط مستقیم دین اسلام ہے، جس کی دعا منگوائی جاتی ہے سورہ فاتحہ میں بار بار، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار یہ دعا زبان پر لائی جاتی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی جائے۔ اور فرمایا گیا قرآن پاک میں ہی کہ اس سیدھے راستے کی رہنمائی سب سے شاندار جو کی جاتی ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے کی جاتی ہے۔ فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہی وہ قرآن پاک ہے جو بالکل اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، جنت کے مین گیٹ تک جا کے پہنچتا ہے، ہائی وے ہے، شاہراہ اعظم ہے، جو اس پہ اپنی گاڑی ڈال دے گا زندگی کی، بس وہ سیدھا پہنچتا ہی رہے گا اور پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے پر دوسری جگہ فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اسی کی پیروی کرو اور ادھر ادھر کے راستوں پہ نہ چلو۔ حدیث میں ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں، اور پھر فرمایا کہ یہ جو بیچ کی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے جو جنت تک پہنچانے والی ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں اس سے نکل رہی ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو آدمی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو آدمی بھی بہترین انجام چاہتا ہے اور آخرت میں عافیت اور راحت چاہتا ہے، اسے صراط مستقیم کو اپنانا چاہیے، ورنہ تو وہ اسی طرح اوندھے منہ گمراہی میں پڑا رہے گا جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول کے انکار کرنے والے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، اور کیا نہیں دیکھتے ہو اڑنے والے جانوروں کو اپنے اوپر، جو کبھی پر کھول دیتے ہیں کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں۔ ما يمسكون إلا الرحمن، ان کو رحمان کے سوا کوئی نہیں تھام رہا ہے۔ إنه بكل شيء بصير، اس کی نگاہ میں ہے ہر چیز،
کون پرندہ کہاں اڑ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ، بھلا وہ کون ہے جو تمہاری فوج ہے، جو تمہاری مدد کرے رحمان کو چھوڑ کر؟ کون ہے؟ لے کے آؤ، کسی کے اندر ہمت ہو تو آئے سامنے۔ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ، یہ منکر بہکاوے میں پڑے ہیں، دھوکے میں پڑے ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، بھلا وہ کون ہے جو تم کو روزی دے اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی روزی روک دیں؟ کسی میں ہے طاقت کہ بارش برسا دے، روزی اگا دے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، کچھ نہیں، یہ اڑے ہوئے ہیں شرارت اور بدکنے پر۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بھلا ایک وہ آدمی جو اوندھے منہ چلتا ہے وہ سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، یا وہ شخص جو سیدھا چلے صراط مستقیم پر، وہ سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے؟ یعنی خود عقل سے تم غور کرو۔ ایک آدمی ہے جو سر جھکائے اوندھے منہ چلا جا رہا ہے، بک ٹٹ چلا جا رہا ہے، دائیں بائیں کی اسے کوئی خبر نہیں ہے، وہ منزل تک پہنچے گا؟ یا جو سمجھدار، عقل و شعور والا، واقف کار، صحیح راستے پہ چل رہا ہے، وہ منزل تک پہنچے گا؟ اس لیے ہر آدمی کو اس بارے میں غور کرنے اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم فرمائیں، ہر طرح کی کجی سے، گمراہی سے، زلات سے، غلطیوں سے، غلط روی سے ہم سب کی